السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے سورہ فاتر کا اور مکی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 35 نمبر پہ ہے، قرآن کے اندر اس کا 43 نمبر ہے، نہیں سوری، قرآن کے اندر اس کا 35 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 43 نمبر پر ہے، اور آیات اس کی 45 ہیں، 5 رکوع ہیں اس کے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اس اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفوں کے لائق صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ابتدا کی، یعنی کہ جو ابتدا کرنا مطلب فاتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نئے سرے سے، جس نے تخلیق کا آغاز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو کی ابتدا کی، یعنی کہ اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا، رب کائنات نے اس کی ابتدا کی۔ السماواتی والارضی، کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے پیدا کیا، شروع سے، مطلب نئی چیز کو تخلیق کرنا۔ فاتر کے معنی ہوتے ہیں پہلی دفعہ ایجاد کرنا۔ یہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پہلے بغیر کسی نمونے کے بنایا، یعنی کہ کوئی سانچہ، کوئی خاکہ، کچھ بھی نہیں تھا، اور میرے رب نے اس کو یعنی کہ بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی پلاننگ کے، مطلب پلاننگ ان اے سینس کہ جیسے ماڈلز ہم بناتے ہیں اس طرح کے، اور پھر ہم اس چیز پہ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور ہم ساری چیزوں کو شمار کرتے ہیں، ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے ماڈلز بنا کر پھر۔ لیکن فاتر کا معنی یہاں پر بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا کہ کسی کو اس کا علم نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے ابتداءً اس کو بنایا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور دو دو، تین تین، چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر، یعنی کہ قاصد، پیغمبر ہوتا ہے جو پیغام لے کر آنے والا ہے، تو ان کو رسول یعنی کہ پیغمبر، ان کو ملائکہ رسولن پیغام لے کر آنے والا بنایا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور عزازیل فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی طرف یا مختلف مقاصد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے زمین پر، ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے ہیں اور آسمان اور زمین سے واپس آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ بعض نے اس کو عام رکھا ہے جس میں آنکھ، چہرہ، ناک اور منہ، ہر چیز کا حسن داخل ہے، یعنی کہ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اس میں جتنا چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق کے اندر مزید چیزوں کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بھی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کی تخلیق، لیکن اس میں خاص طور پر فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے، الملائکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ساخت کو بھی بیان کر دیا کہ میں نے ان کو کیسا بنایا، پروں والا بنایا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ ما یفتح اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کھول دے، للناس من رحمت، اپنی رحمت میں سے اپنے بندوں پر جو رحمت کھول دے، فلا ممسکا، تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، ولا یمسک فلا مرسل له من بعده۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کو کوئی کھولنے والا، اس کو جاری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی نعمتیں بھیجنا بند کر دے، اور کسی میں وہ طاقت نہیں کہ وہ نعمتوں کو اس کو دے سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی نعمتیں کھول دے تو کسی میں وہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اس سے چھین سکے۔
پھر میرے رب نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اگر کسی پر جادو بھی اثر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتا ہے۔ رب کائنات نے ہمیں طریقے سکھا دیے، بتا دیے کہ ان چیزوں کو پڑھتے رہو تو یقیناً تم ان ساری کی ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، تو لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہ تم کس طرف، کس جھوٹ کی طرف، کس اف کی طرف، کس اف کی طرف، جھوٹ کی طرف پھرے جا رہے ہو؟ کوئی ایسا ہے نہیں جو تمہیں رزق پہنچا سکے، کوئی ایسا ہے نہیں جو تمہیں رزق دے سکے، تو پھر کس کی طرف تم جا رہے ہو جو تمہاری زندگی کا کھانے کا پینے کا سامان کرتا ہے؟ تو کوئی تمہیں رزق دینے والا نہیں۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی ایسے ہی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام کے تمام معاملات واپس لوٹائے جائیں گے۔ تمام کے تمام معاملات اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ میرے رب نے فرمایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو جھٹلا کر یہ کہاں جائیں گے، کہاں جا کر یہ اپنی فرار حاصل کریں گے؟ آپ سے پہلے بھی امتوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی کیا تو انہیں سوائے ایک بربادی کے کچھ نہ ملا، اس لیے یہ بھی اگر باز نہ آئے تو ان کو بھی ایسے ہی ہلاک کر دیا جائے گا، اور ان کو ہلاک کرنا ہمارے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے۔ تمام کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ قیامت کا وعدہ سچا ہے، وہ جس دن اللہ تعالیٰ ہر نیک اور بد کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم، تمہیں زندگانی یہ دنیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی آخرت کی ان نعمتوں سے تم غافل نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کو کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد واپس تمہیں پلٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے، نہ وہ تمہیں غفلت میں رسوا کر دے، نہ وہ تمہیں غفلت میں برباد کر دے، نہ وہ تمہیں غفلت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل کر دے۔ یعنی اس کے داؤ اور اس کے فریب سے بچ جانا وہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، اور وہ تمہیں دھوکے میں ڈال کر تمہیں جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے اور ان نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے جو نعمتیں میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، پھر میرے رب نے اب شیطان کو انٹروڈیوس کروا دیا کہ یہ شیطان کون ہے۔ میرے رب نے فرما دیا یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو، تم اس کو اپنا دوست ہرگز نہ جانو۔ فاتخذوہ، پس تم اس کو بنا لو اپنا دشمن، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور حقیقی دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، پھر میرے رب نے فرمایا کہ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں، وہ اپنے گروہ کو اسی لیے پکارتا ہے، بلاتا ہے کہ تم سب کے سب کو جہنم کا مکین بنا دے، تم سب کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں اور تم سب کو جہنم کا ساتھی بنا دیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، پھر رب نے فرمایا جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت ترین سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، پھر میرے رب نے فرمایا کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، خوبصورت بنا دیے گئے، وہ خوبصورتی سے ان کو دیکھتا رہا، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، وہ اعمال اس کے لیے اچھے مزین کر دیے گئے ہیں اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، پھر میرے رب نے فرمایا کہ کیا وہ جو ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ پھر میرے رب نے فرمایا
वयहदी मन यशा, वो जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है। ये अल्लाह का तरीका है कि वो जिसको चाहता है गुमराह कर देता है, लेकिन वो गुमराह उन्हीं लोगों को करता है जो मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, पस आपको उन पर कोई गम खा खा कर अपनी जान को हलाकत में नहीं डालना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं उससे यकीनन अल्लाह ताला बाखूबी वाकिफ है। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह ताला उनके हर अमल से बाखूबी वाकिफ है, उनके कौल से, उनके फेल से, उनके हर मामले में अल्लाह ताला हर चीज़ के बारे में जानता है। अल्लाह कोई आम बादशाह नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रियाया की कुछ चीज़ों के बारे में जानता हो। ये वो बादशाह है, ये वो शहनशाह है, ये वो रब है जो बादशाहों का बादशाह शहनशाह है। मेरा रब वो है जो अपनी मखलूक के बारे में, अपनी रियाया के बारे में हर चीज़ से बाखूबी बाखबर है। वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह फतुसीरु सहाबन फसुकनाहु इला बलदिन मय्यतिन फअहयैना बिहिल अर्द बअद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। फिर मेरे रब ने फरमाया कि और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को खुश जमीन की तरफ ले जाते हैं और उससे उस जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह से हम दोबारा भी इंसान को भी ऐसे ही जिंदा करेंगे। हम इंसान का भी इसी तरह कज़ालिक नुशूर, इसी तरह इंसान का भी जी उठना है। यानी जिस तरह बादल बारिश बरसा कर खुश्क और मुर्दा जमीन को सरसब्ज कर देते हैं, इसी तरह क़यामत वाले दिन तमाम मुर्दा इंसानों को भी अल्लाह ताला जमीन से ऐसे ही जिंदा करेंगे। हदीस में आता है कि इंसान का सारा जिस्म बोसीदा हो जाता है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा महफूज रहता है। इसी से उसकी दोबारा तख्लीक और तरकीब होगी। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीअहा। मेरे रब ने फिर फरमाया कि जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ताला ही की सारी इज्जत है। जो शख्स भी इज्जत हासिल करना चाहता है वो ये समझता है कि दुनिया में इसको इज्जत मिले, अल्लाह फरमाते हैं कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए है। इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफउ। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि तमाम तर सुथरे कलमात उसी की तरफ चढ़ते हैं। यानी इंसान जो जो कलमात, यानी जो चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले तो वो अल्लाह की इताअत करे, उससे से ये मकसद उसका हासिल हो जाएगा। इसलिए कि दुनिया और आखिरत का मालिक अल्लाह ताला ही है, सारी इज्जतें उसी के पास हैं। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है और वो जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। उसे दुनिया की कोई ताकत इज्जत नहीं दे सकती है। मेरे रब ने आगे जो लफ्ज इस्तेमाल किया अल कालिमू, कालिमू दर हकीकत कालिमतुन की जमा है। सुथरे कलमात से मुराद अल्लाह ताला की तस्बीह और उसकी हम्द व सना है, तिलावत है, अमर बिल मारूफ और नही अन मुनकर है, यानी कि अच्छे कामों की तरगीब देना और बुरे कामों से रोकना है। ये सारे कलमात चढ़ने का मतलब ये है कि कबूल करना, या फरिश्तों का उन्हें लेकर आसमानों पर चढ़ना है ताकि अल्लाह उनको जजा दे सके। तो मेरे रब ने यहाँ पर अल्फाज यहाँ पर फरमाया कि इलैहि यसअदुल कलिमतु तय्यिबातु वल अमलुस सालिहु यरफअहु, कि सारे तय्यब कलमात ऊपर आसमानों में चढ़ते हैं और अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं। वल्लज़ीन यमकुरून अस्सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद। फिर मेरे रब ने फरमाया कि जो लोग बुराइयों के दाव घात में लगे रहते हैं, जो बुराइयां करते रहते हैं और जो बुराइयां करने के दाव में लगे रहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खुफिया तदबीरें करते रहते हैं। फिर मेरे रब ने फरमाया कि उनके लिए सख्त तर अजाब है। यानी खुफिया तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें करते रहते हैं, मकर करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन सारे लोगों का अजाब और लोगों को तकलीफ और नुकसान पहुंचाने की दर पे रहते हैं,
جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کا بھی انہوں نے سازشیں کفار مکہ نے بناتے رہے اور وہ مکر کرتے رہے، ریاکاری بھی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ان سب کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا، وہ اپنے مکر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَمَكَرُوا أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، کہ ان کا مکر برباد ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے، سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، مٹی سے بنایا، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد اور عورت بنا دیا۔ یعنی پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے مرد اور عورت کے جوڑے اللہ نے بنا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو مرد اور عورت کے جوڑوں سے بنایا، پیدا کیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کی پیدائش کا ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، جو عورت حاملہ ہوتی ہے، جو حمل اٹھاتی ہے، وَلَا تَدَعُ، اور جو وضع کر دیتی ہے، یعنی جنم دے دیتی ہے بچے کو، إِلَّا بِعِلْمِهِ، وہ سب کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے نطفے سے کون سے سپرم سے ایگ فرٹیلائز ہوگا، اتنے سپرمز میں سے کسی ایک سے ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد کون سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنے وقت کو پورا کرتا ہے اور پھر ماں اس کو جنم دیتی ہے، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب، پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور جو بڑی عمر والا ہو یا عمر دیا جائے، جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے، وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے اور کسی کو کم عمر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لوٹا لیتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ وہ رب سب کچھ جانتا ہے کہ کس کو کتنی عمر عطا کرنی ہے اور کس کو ناقص عمر میں ہی اس کو اٹھانا، کس کو ناقص عمر تک پہنچانا ہے اور کس کو اس کو لمبی عمر دے کر اس کو چھوٹی عمر میں اٹھا لینا ہے، اور کس کو ناقص عمر میں اٹھانا ہے۔ الا فی کتاب، یہ سب کچھ میرے رب نے عمر کا حساب کتاب سب اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، حتیٰ کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت ہی بچے کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، پھر میرے رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر سب کچھ بہت ہی آسان ہے، کہ انسان کی عمروں کا حساب کتاب رکھنا جیسے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے۔ اتنی خلقت کی عمروں کا حساب کتاب رکھنا اللہ کے لیے یقیناً بہت آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور برابر نہیں دو دریا، یا کہ وہ دریا جو دو دریا ہیں اور یہ ایک میٹھا ہے جو پانی سے پینے سے، جس کو پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ هذا عذب فرات، میٹھا ہے، سائغ شرابہ، کہ وہ اس کو پینے سے پینے والے کی پیاس بجھتی ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی دونوں دریاؤں میں سے تازہ گوشت نکلتا ہے۔ کیا؟ وہ جو مچھلیاں ہم پکڑتے ہیں اور جو پرانس ہوتے ہیں، وہ کریبس ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گوشت تم ان میں سے کھاتے ہو، یعنی جو ان میں سے شکار کر کے نکالتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر میرے رب نے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پھر میرے رب نے فرمایا اور وہ زیورات نکالتے ہیں جنہیں تم پہنتے ہو، انہی میں سے زیورات نکلتے ہیں نا، وہ جو موتی نکلتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر میرے رب نے فرمایا جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں، تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اور یقین جانیے جب بھی پانی کی موجیں چڑھتی ہیں، اور جب بھی پانی کی موجیں چڑھ کر
اوپر اوپر جاتی ہیں تو انسان کو ہمیشہ یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ خشکی تک نہیں پہنچ سکے گا، اور اس وقت جو بھی انسان اس وقت پانی کی کشتیوں میں ہوتا ہے ہر کوئی رب کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو خشکی پر لایا جاتا ہے تو وہ پھر ناشکرے ہو جاتے ہیں اور تمام کی تمام نعمتوں کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ داخل کرنے سے مراد یہ ہے کہ پورا کا پورا انٹر ہو جانا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک حصے میں آیا اور کسی دوسرے حصے میں نہیں آیا۔ فار ایگزامپل آپ دروازہ کھول کے کسی روم میں جاتے ہیں تو آپ اس روم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ روم کے کسی حصے میں انٹر ہوئے، آپ روم کے اندر آئے تو پورے روم میں انٹر ہو گئے اور وہ پورا روم آپ کی نظر میں آ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ داخل کرنا ہے، آنا ہے اس کا، جیسے دروازہ کھلا اور اس کے اندر داخل ہو جانا، اور وہ پوری طرح سے آسمان میں پھیل جاتی ہے اس کی روشنی، اور رات جب آتی ہے تو اس کا اندھیرا پورے آسمان میں پھیل جاتا ہے، اور دن جب آتا ہے تو وہ اس کے پورے آسمان میں اس کی روشنی سورج کی پھیل جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی، اور آفتاب اور مہتاب کو یعنی کہ سورج اور چاند کو اسی نے کام میں لگا دیا۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ نے ان کو مسخر کر دیا اپنے اپنے کام میں، وہ مسلسل کام کر رہی ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، پھر میرے رب نے فرمایا کہ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے، یعنی اپنے اپنے ٹائم کو پورا کر رہے ہیں، جیسے کہ قمری سال ہے، ایک شمسی سال ہے، ہر کوئی اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر اندر اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، پھر میرے رب نے ان ساروں کی میعاد کو مقرر کر دیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم لہ الملک، یہ وہ اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے، تم سب کو پالنے والا ہے، اور اسی کی سلطنت ہے۔ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ، یہی وہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، پھر میرے رب نے فرمایا کہ تم سب کو پالنے والا اسی کی جو سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو، جس کسی کو بھی تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، میرے رب نے فرمایا وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اس پوری کائنات میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کے مالک میرا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھلکا ہے اس کا مالک بھی میرا رب ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں، نہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں، نہ میں کسی چیز کے مالک ہوں۔ ساری کی ساری کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف اور صرف میرا رب ہے۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ تم اگر ان کو پکارو بھی، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، وہ تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ جو تم نے اگر پیر فقیر بنا رکھے ہیں وہ تو منو مٹی کے نیچے مدفون ہے، ان کو آواز کیسے جائے گی؟ آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کسی کو بلا کر دیکھیں، آپ کو آواز نہیں جاتی، تو جس کو مٹی کے اندر دبا دیا اتنا نیچے، اس کو آواز کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا، تم جن کو پکارتے ہو وہ تو تمہیں سنتے ہی نہیں، دعاءکم تمہاری پکار تو ان تک پہنچتی ہی نہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، پھر میرے رب نے فرمایا اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکیں گے، ما استجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے، تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور آپ کو کوئی بھی حق تعالی یا جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ یہ ساری خبریں آپ کو صرف اور صرف رب کائنات ہی دے رہا ہے، اور رب کائنات جیسی خبر آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی حقیقت کو جانتا ہے، اور وہ پوری طرح سے ہر چیز سے باخبر ہے۔ جس میں ان پکارے جانے والوں کی بے اختیاری ہے، وہ پکار کو نہیں سن سکتے، اور قیامت کے دن
وہ سارے کے سارے اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کی پکار کو سنا ہی نہ تھا، ہم تو جانتے ہی نہ تھے کہ یہ کیا عمل کرتے رہے اور یہ کس کو پکارتے رہے۔